عقائد کے مسائل جو ہوتے ہیں. مناظرہ مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی. وہ مناظر پہلے آ کر کھڑا ہو گیا، انتظار کیا، امام صاحب نہیں آئے. پوچھنے لگا، کہتا ہے نہیں آیا. کوئی بھی شخص جو ہے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. اس واسطے وہ گھبرا گئے، بھاگ گئے. لوگوں نے کہا تھوڑا صبر کرو. تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آ گئے اور جان بوجھ کر لیٹ ہو کر آئے. یہ نہیں کہ امام صاحب کو کوئی مجبوری تھی، اصل میں اس دہریے کے، اس بد دماغ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے امام صاحب نے دانستہ طور پر تاخیر کی. تو جس وقت آئے تو اس نے ملامت کی کہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں، وعدے کے کچے ہیں، وعدہ خلاف ہیں، اتنی دیر ہم انتظار کرتے رہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں تو ایک جنگل کے علاقے سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹا ہے، کٹ رہا ہے لیکن کاٹنے والا کوئی نہیں. تو میں حیران ہو کر دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے پھر ٹکڑے ہونے لگے اور ٹکڑوں سے پھر اس کے تختے چیرنے لگے، لیکن نہ ٹکڑے کرنے والا کوئی ہے نہ تختے چیرنے والا کوئی ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے بڑے تختے جو ہیں وہ کٹ کر پھر ایک کشتی بن رہی ہے اور کشتی خود ہی زمین پر چل کر پھر دریا کے حوالے ہو رہی ہے، پھر مسافروں کو دائیں بائیں لال لے جا رہی ہے. تو یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تاخیر ہو گئی. تو وہ کہنے لگا جھوٹے تو تم لوگ تھے ہی، لیکن اتنا بڑا جھوٹ تو زمین و آسمان نے کسی نہیں بولا ہوگا. بلا بغیر کسی کاٹنے والے کے درخت کٹ سکتا ہے اور بغیر کسی تختے چیرنے والے کے تختے چیر سکتے ہیں اور بغیر کسی بنانے والے کشتی بن سکتی ہے اور چلانے والے کشتی چل سکتی ہے. امام صاحب نے فرمایا تمہارا یہی عقیدہ ہے، واقعتاً یہی بات ہے کہ یہ کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا جہان جو چل رہا ہے، اگر تمہارے خیال میں چھوٹی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کا نہیں بن سکتی اور نہ چل سکتی، اتنا بڑا جہان جو چل رہا ہے تو پھر یہ اس کا بنانے والا تو کوئی ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. مجمع عام کے اندر وہ لاجواب ہوا اور پھر خائب و خاسر ہو کر بھاگا. بہت ساری باتیں ہیں، میں کسی دوسری طرف چلا جاؤں گا. پھر صحیح بات ہو رہی تھی آیت الکرسی پر، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت. اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اس کی عظمت کی وجہ اللہ کی توحید ہے. اور میں بغیر کسی تصنع اور براوٹ کے کہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کی اس دھرتی پر توحید والے انسان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی انسان محبوب نہیں. کہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے کی اہمیت اتنی ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اس کے بیان کرنے کے لیے بھیجے. اس زمین و آسمان کا سارا کارخانہ اللہ نے اس مسئلے کی اظہار کے لیے تخلیق کیا. آسمان سے کتابیں اسی مسئلے کے بیان کے لیے نازل فرمائیں. نبیوں نے قربانی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اسی مسئلے کے لیے دی. اس مسئلے سے بڑھ کر بھی کوئی مسئلہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھ میں آئے کسی کو تو اس کا کیا علاج ہے؟ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آئی، رسول اللہ کا بدترین دشمن تھا اور رہا، آخر دم تک اس سے مرا. اور جس کو سمجھ آ گیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. صحابہ کرام اس کی زندہ مثالیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کفر بھی ہمارے سامنے ہے اور زمانہ اسلام بھی. زمانہ کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے. قریش مکہ نے
اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو متفقہ فیصلے کیے تھے اس میں سے جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ڈیوٹی لگائی گئی تو ان میں فاروق اعظم بھی تھے. لیکن آپ کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو پھر کیا بن گئے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی انسان کی زبان سے یا اس کی کسی حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناراضگی کا کوئی سبب سامنے آیا، کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اس وقت پھر رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا. اور جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور کی محبت میں وارفتگی اس قدر ان پر طاری ہوئی کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. خبردار کوئی شخص یہ کہے کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، ابھی ہوش میں آئیں گے، ابھی اٹھ کر اللہ کے احکام نافذ کریں گے، منافقین گردن ماریں گے. کوئی شخص مت کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ حضور فوت ہو چکے تھے. لیکن ان کی محبت کا غلبہ اس قدر تھا کہ یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم الگ ہو گئے. یہ کمال محبت کی دلیل ہے. اور وہ جو شرک میں اتنا پکا تھا آج توحید میں اتنا پکا ہے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کا سامنے حجر اسود کے سامنے جاتا طواف کر کے، اور حجر اسود کے سامنے جا کر ہر مسلمان اس کو چومتا ہے. اس کالے پتھر پر، جنت سے آئے ہوئے اس پتھر پر، حجر اسود، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے بوسے ثبت ہیں. دنیا کے لاکھوں اولیاء اللہ کے اور کروڑوں اولیاء اللہ انسانوں کے بوسے ثبت ہیں. اس کو فاروق اعظم بوسہ دینے سے پہلے یہ کہتے ہیں، اس کو مخاطب کہ یا حجر، حدیث میں ہے انی لأعلم انک حجر، اے پتھر مجھے پکا یقین ہے کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے اندر نہ فائدے کی تاثیر ہے نہ نقصان کی تاثیر ہے. میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تیرے اندر نفع و نقصان پہنچانے کی کوئی تاثیر ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے اگر رسول اللہ کو یہ نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو چوم رہے، ما قبلت قط، میں کبھی آپ کو بوسہ نہ دیتا. میں اپنے نبی کی اتباع میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں. توحید کے اس مقام پر ہیں، اتنا بڑا مقام نبیوں کے بعد، اتنا بڑا اونچا مقام توحید کا کسی اور نہیں ہو سکتا. وہی مشرکوں کا ایک لیڈر و سردار تھا، آج اتنا بڑا موحد ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کا ذکر آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی میرے حبیب درخت کے نیچے. کیوں کٹوایا اس کو؟ کہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا تھا تو لوگ جب بھی وہاں سے گزرتے اس کو متبرک سمجھ کر وہاں نفل پڑھتے. فاروق اعظم کی دور رس نگاہیں بھانپ گئیں کہ آج تو صحابہ اکرام کا دور ہے، آج شرک نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ نہ رہے، صحابہ دنیا سے چلے گئے تو آنے والی نسلوں کو شیطان اسے دے گا، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی. اس لیے اس کو کٹوا کے اس کی جڑیں کھڑا دیں. توحید اس کا نام ہوتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں انتہا پر ہیں، لیکن عقیدہ توحید، اللہ اکبر. قرآن یہ بتا رہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے پسندیدہ لوگوں، اپنے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. یہ تو ان کی حالت ہے.
پھر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کی سب سے بڑی محبت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے ذہنوں کو ٹٹولیے کہ سب سے بڑی محبت کس کے ساتھ ہے۔ ایک جذباتی بات ہے میرے دوستو، ایک ہے شعوری بات۔ اپنے آپ کو ٹٹول کر، اپنے آپ سے پوچھ کر، اس کائنات کے اندر اللہ نے بڑے بڑے انسان بھیجے، انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے اہل ایمان کو محبت رہی ہے اور ہے اور ہوگی۔ اور پھر ان انبیاء میں سب سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مبعوث فرمائی، ان کے ساتھ اہل ایمان کو محبت ہے اور رہے گی، صبح قیامت تک ایسے انسان رہیں گے۔ لیکن جو محبت اہل ایمان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ایک محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہاں فیصلہ کیجئے اپنے ایمان کو ٹٹول کر۔ ایک محبت رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اور اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ رکھے۔ لیکن ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہے، ایک دفعہ اللہ کی محبت ہے، پھر ان دونوں کی محبت کا جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر ترجیح کس کو دیں گے؟ اس ذات کو دیں گے جو ذات خالق ہے، ہماری بھی خالق ہے، رسول اللہ کی بھی خالق ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ آج رسول اللہ سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان کا دل نہیں کرے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوموں، آپ کے پاؤں کو بھی چوموں، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے پر بوسے دوں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور ایمان والا آج بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہے گا۔ لیکن جب کوئی انسان غلو محبت میں، عقیدت میں آ کر رسول اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دے تو پھر صاحب ایمان کیا کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہیں، محبت کے لائق ہیں، عقیدت کے لائق ہیں، پیار کے لائق ہیں، سجدے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ رسول اللہ کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تب ایمان بچتا ہے۔ بات آیت الکرسی کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، ایک دعویٰ ہے اور اس کے لیے دلائل ہیں۔ اب دھیان سے سننا میری بات، ابھی تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑی سی کر کے ختم کر دوں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، زندہ رہے تو آئندہ ان پر بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ آپ کی عدالتوں کے اندر کوئی شخص دعویٰ دائر کرتا ہے، تو عدالت کیا اس سے پوچھتی ہے؟ دلائل لاؤ۔ آپ کے نمائندے، آپ کے وکیل پھر دلائل پیش کرتے ہیں، اگر شہادتوں کی ضرورت ہے شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ عدالت کو اگر آپ کے دلائل میں وزن نظر آتا ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ آپ کے گواہ آپ پختہ ہیں، ان کا کوئی رد نہیں ہو سکتا، تو پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، ورنہ آپ کا دعویٰ بے دلیل ہونے کی وجہ سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے۔ آئے تو چونکہ آپ کو یاد ہے نا، تو اس کو اس طرح یاد کریں کہ آپ کے اس کا مضمون، اس کا مفہوم، اس کی مراد آپ کے رگ و پے میں سرایت کر جائے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ۔ یا اللہ، یہ دعویٰ جو کیا گیا ہے کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی عروج دینے والا نہیں، کوئی زوال دینے والا نہیں۔
کوئی دولت مند بنانے والا نہیں، کوئی در در کی ٹھوکروں میں ڈالنے والا کوئی نہیں، کوئی بادشاہت کے مقام پر پہنچانے والا کوئی نہیں، جو زوال بادشاہت سے معزول کر کے زوال کے اندھیروں میں پھینکنے والا کوئی نہیں۔ یہ الہ کے مفہوم میں سب چیزیں داخل ہیں، یہ دعویٰ ہے، یا اللہ آپ کا دعویٰ آپ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے نا، ہر دعوے کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ اللہ بھی دلائل دینا شروع کرتے ہیں، فرمایا پہلی دلیل الحی، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس لیے کہ زندہ و جاوید ہمیشہ سے ہمیشہ تک میں ہی ہوں، میرے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی زندہ کہلاتے ہیں سب پر موت آنے والی ہے، سب مرنے والے ہیں، سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ذات میری ہے۔ میں ازل سے ہوں، ابد تک ہوں، نہ مجھ سے پہلے کوئی گزرا ہے نہ میرے بعد کوئی ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ ہم بھی زندہ ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ تم سب ایسی زندگی ہے جس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، اور میری ذات وہ ہے جس کے ساتھ موت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اسی زندہ ذات پر کرو جس پر موت نہیں ہے۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندگی کا مالک میں ہوں، میرے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سب فانی ہیں، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، جہان والے فانی ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے بلند آسمان نظر آ رہے ہیں یہ آسمان بھی نہیں ہوں گے، یہ جو زمین جس پر تم چل رہے ہو یہ زمین بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ سارے آسمان لپیٹ کر اللہ اپنے دانے ہاتھ میں لے لیں گے۔ جب تمہیں یہ زمین جس پر تم چل پھر رہے ہو اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ بھی فانی ہے، آسمان بھی فانی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن آنے والا ہے یہ زمین ہٹا کر دوسری زمین بچھا دی جائے گی۔ وہ زمین کہاں کس سٹاک میں رکھی ہوئی ہے، کس سٹور میں رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی زمین؟ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یوم تبدل، سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کا نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے اگلے پچھلے اللہ کے روبرو کھڑے کر دیے جائیں گے۔ میں ہی زندہ ہوں، میرے سوا سب فانی ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی فانی ہیں، کل محشر کے میدان میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جو تمہیں مضبوط گڑے ہوئے نظر آتے ہیں یا قیامت کے دن یوں اڑیں گے جس طرح بادل اڑ رہا ہوتا ہے۔ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وہ دن آنے والا ہے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی باقی رہنے والی ذات ہوں، طاقت والی ذات ہوں، یہ جتنی طاقت والی چیزیں نظر آتی ہیں میرے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ زمین میری مٹھی میں ہوگی، آسمان میرے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ زمین ہٹا کر دوسری زمین بچھا دی جائے گی، آسمانوں کو ہٹا کر دوسرے آسمان قائم کیے جائیں گے۔ اس زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فانی ہیں، اگلے پچھلے سب فانی ہیں، نبی بھی فانی،
نبیوں پر بھی موت آئی، ولیوں پر بھی موت، جنوں پر بھی موت ہے، سمندری مخلوق پر بھی موت ہے، فرشتوں پر بھی موت ہے، حتیٰ کہ موت پر بھی موت ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اس دلیل کی توڑ کرنے والا جو کہہ سکے یا اللہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں زندہ ہوں تو فلاں بھی تو زندہ ہے، لاؤ دنیا میں ایسا جس کی زندگی ابدی ہو اور دائمی اور سرمدی ہو۔ اسی آیت کے 2-3 آیتوں کے بعد ایک شخصیت کا ذکر ہے، آیت نمبر 259 ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے ایک پیغمبر کا ذکر ہے، اور پیغمبر بھی وہ جن کو اللہ کے سوا الہ بنایا گیا، اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ کون؟ عزیر علیہ السلام۔ 2 نبی ایسا ہیں کہ دنیا میں قوموں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے عزیر علیہ السلام۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آئیں اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کا جس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، کیا مطلب؟ وہی حاجت روا ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے بھی نبی کو خدا کا بیٹا کہا، غور سے سننا، میری بات کو سمجھنا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ شادی کی ہے اور شادی کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی بادشاہت، اس کی حکومت کے نظام میں وہ حیثیت حاصل ہے جو باپ کے ہاں بیٹے کو حاصل ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی نظام کے اندر وہ حیثیت حاصل ہے جو باپ کے ہاں بیٹے کو حاصل ہوتی ہے۔ باپ کی ساری ملکیت، سارے املاک جتنے بیٹے کے ہوتے ہیں، اس طرح خدائی کی ساری طاقتیں اور قدرتیں جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں، عزیر علیہ السلام کے اختیار میں، وہی حاجت روا ہیں اور وہی مشکل کشا ہے۔ آئیے ذرا پھر عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں، وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھے کہ نہیں تھے؟ عزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک گدھے پر کھانے پینے کا سامان لے کر کسی سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ایسے اجڑے ہوئے دیار پر، ایسی بستی پر ان کا گزر ہوا جو بالکل ساری کی ساری بستی اجڑ گئی تھی، سب مکان گرے ہوئے تھے، کوئی متنفس جاندار اس وہاں موجود نہیں تھا۔ زلزلے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو ہم نے صوبہ سرحد کے اندر بعض اچھے اچھے قصبے دیکھے تھے، ایک جاندار بھی وہاں نہیں تھا، سب مکان زمین پر گرے ہوئے تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے بل نیچے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایسی ہی بستی پر عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عزیر علیہ السلام کے دل میں ہی آیا، اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ بستی جو اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، کیا دوبارہ بھی آباد ہوگی تو پھر اللہ اس کو کیسے آباد کریں گے؟ یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت پر ان کے شک تھا، لیکن کیفیت کہ یہ مکان، یہ آبادیاں دوبارہ پھر اصل شکل میں آئیں گے، کوئی آئے گا ان کو آباد کرنے والا؟ اللہ کی شان، یہ خیال آتا ہی بستی کے پاس سے گزر کر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، اپنے کھانے پینے کا توشہ دان اس کے ساتھ لٹکا کر زمین پر لیٹ کے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ کیا کیا؟ سو گئے۔ اللہ تو سوتا نہیں ہے،
جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ سوتا، اور جو سوتا ہے وہ اس کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ سونا چاہیں تو پھر سارے جہان کو ایک پلک جھپکنے سے پہلے سارا جہان فنا ہو جائے۔ سو گئے۔ آسمان والے نے کہا ہم آپ کو لمبی نیند سناتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ نے ان کو موت دے دی، وہیں روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اسی جگہ زمین کی فرش کے اوپر عزیر علیہ السلام پڑے رہے اور روح قبض رہی۔ شاید جب لیٹے تھے صبح کا وقت ہوگا، اور جب دوبارہ اللہ نے زندگی دی ان کو، ثم احیاہم، تو شام کا وقت ہوگا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ جو کہانیاں ہیں لوگوں کی بنائی ہیں، بڑے غور دھیان سے سنتے ہیں، یہ قرآن کا قصہ ہے، یہ سچائی ہے اور اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس کو دھیان سے سنیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے جب ان کو زندگی دی، اللہ نے فرمایا کم لبستہ، میرے پیغمبر عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ پوچھنے والا کون ہے؟ ہاں دھیان رہے، پوچھنے والا کون ہے؟ اور جواب دینے والا اللہ کا پیغمبر۔ نہ پوچھنے والا مذاق کر رہا ہے، نہ جواب دینے والا مذاق کر رہا ہے، یہ بھی دھیان رہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کم لبستہ، کتنے ٹھہرے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یا اللہ آدھا دن یا دن سے ذرا کچھ زیادہ۔ اللہ نے جواب دیا بل لبست مئۃ عام، آپ ایک دن یا آدھا دن نہیں، پورے 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو۔ پورے 100 سال تک۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ الحی، زندہ ذات میری ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی دائمی اور ابدی ہو، غیر فانی ہو، کسی اور کے قبضے میں ہو۔ اللہ وہ ہے جس کی زندگی ذاتی ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور عزیر علیہ السلام زندہ تو تھے لیکن زندگی ذاتی نہیں تھی، اللہ کے قبضے میں تھی، وہ جب چاہا قبض کر لیا۔ اور جب دوبارہ زندگی پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، انہوں نے ایک دن یا آدھا دن فرمایا۔ مذاق کر رہے تھے؟ عزیر علیہ السلام مذاق کر رہے تھے؟ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں، جو انہوں نے سمجھا وہی فرمایا۔ حالانکہ عزیر علیہ السلام پورے 100 سال تک وہاں پڑے رہے۔ زمین میں دفن تھے یا زمین کے اوپر تھے؟ اب کچھ سوالوں کا جواب آپ دیں مجھے۔ 100 سال تک زمین کے اوپر اللہ کا پیغمبر پڑا ہے، وہاں دن بھی آیا، راتیں بھی آئیں، سورج بھی چڑھتے رہے، سورج گرمی بھی آئی، رات کے اندھیرے بھی آئے، پھر بارش بھی آئی، جھکڑ بھی چلے ہوں گے، آسمان گرجا بھی ہوگا، اس صدی کے اندر زمین میں زلزلے بھی آئے ہوں گے، سردی بھی آئی ہوگی، گرمی بھی آئی ہوگی، یہ سب کچھ، چڑیاں چہچہاتی رہی ہوں گی، ان کی آوازیں بھی نکلی ہوں گی۔ عزیر علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ اگر موت کے بعد انسان کو بعض آوازیں آتی ہیں اور چیزیں انسان سنتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے، تو یہاں تو اللہ کا عظیم پیغمبر ہے اور زمین کے اندر مدفون میں زمین کے اوپر موجود ہے۔ پوچھنے والے رب العالمین ہیں اور جواب دینے والے خدا کے پیغمبر ہیں۔ نہ ادھر سے غلط بات پوچھی جا رہی ہے، نہ یہاں ادھر سے غلط جواب دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کے حالات کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی کسی کی آواز کو نہیں سنتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ آپ کے دل میں یہ ادنا سے وسوسہ آیا کہ دوبارہ یہ بستی زندہ ہوگی کہ نہیں؟ میں زندہ کر سکتا ہوں۔ جو ہی عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندگی بخشی اور پھر دیکھا انقلاب آیا ہوا تھا، وہاں ایک شہر آباد تھا۔ اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، نبی کے ذہن میں ادنا قسم کا وسوسہ بھی آتا ہے، اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس شہر کے لوگ، دائیں بائیں کے لوگ ادھر سے گزرے ہوں گے، یقیناً گزرے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عزیر علیہ السلام کسی پردہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نہ قبر میں تھے۔ رب العالمین نے اس سارے معاملے کو معجزانہ طور پر مخفی اس طرح رکھا کہ شاید گزرنے والوں نے گزرے، ان کی نظر نہیں پڑی۔ اور اللہ آپ پوچھ رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرو، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ 100 سال پڑھ۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، میرے نبی آپ دیکھیں ہماری قدرت کے نشان کو۔ آپ جو ساتھ کھانا اور پانی لے کر چلے آ رہے تھے، پانی آپ نے رکھا ہوا تھا، 1 صدی کے بعد کھانا بھی گرم ہے اور پانی بھی خراب نہیں ہوا۔ یہ ساری طاقتوں کا مالک میں ہوں، میں کمزور سی کمزور چیز کو محفوظ رکھنا چاہوں تو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آپ اپنے گدھے کو دیکھیں جو 10-20 سال تک زندہ رہتا ہے۔ گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیوں کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو اور آپ کے اس معاملے کو میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق بنانے والا ہوں۔ وانظر الی العظام، گدھے کے ہڈیوں کی طرف دیکھیں، کیف ننشزها، ہم اپنی قدرت سے ہڈیوں کو حرکت دینے کے بعد آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہڈیاں آپس میں جڑی ہیں۔ ثم نکسوها لحما، دیکھتے دیکھتے ان کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا اور ان کے اندر زندگی پیدا کر کے وہی گدھا دوبارہ زندہ کر دیا۔ فلما تبین له، یہ سارے مناظر خدا کے پیغمبر کے آنکھوں کے سامنے آئے، کہنے لگے قال اعلم، کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پکا یقین آ چکا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ کا یہ دعویٰ کتنا برحق کہ میں ہی زندہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مالک میں ہوں۔ ذاتی زندگی میری ہے، مجھے کسی اور نے نہیں دی، ساری دنیا کو زندگی دینے والا میں ہوں اور اس کو واپس لینے والا بھی میں ہوں۔ اس کی ایک مثال موجود ہے، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آئندہ باتیں کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ کسی مرحوم عزیز کی طرف سے صدقہ و خیرات یا قربانی دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے۔